السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ وتفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ احمد والنسائی وصححہ الالبانی۔ بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کے بعد مسند احمد، نسائی وغیرہ کی ایک صحیح روایت پڑھی ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک جو مقدس اور عظیم ترین مہینہ ہے، جو آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی تیاری میں ہم کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں، ان تمام پہلوؤں میں سے ایک دو پہلو کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس میں اللہ رب العزت یہ درس دے رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میسر ہو تو انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے نعمتیں جو مل جائیں اس پر خوش ہونا، خوش ہو کر کے اللہ رب العزت کی نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے اہم اور بہتر چیز ہے ان تمام چیزوں سے جو ایک انسان جمع کرتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں تو ظاہر سی بات ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت کا یقیناً ایک بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی عشرے کو، کسی وقت پر خاص کر دیتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر خاص فضیلت حاصل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ دیکھیں، ہفتوں کے دنوں میں جمعہ کے دن کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے تعلق سے اگر دیکھیں تو آپ پیر کا دن اور جمعرات کا دن بڑا اہم مانا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، مہینوں میں جو عظمت، جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے وہ کسی دیگر مہینوں کو نہیں حاصل۔ البتہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشوراء کا روزہ ہے، ایام بیض ہیں۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو، بعض چیزوں پر، بعض اشیاء کو، بعض اشیاء پر، بعض شخصیات کو، بعض شخصیات پر، یا اسی طرح سے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فوقیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ایک نقطہ آپ کو ضرور ملے گا کہ یہ جو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور اس نقطے کو اگر دیکھا جائے تو
ایک انسان کو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسے رمضان کو فضیلت دے دی دیگر مہینوں پر، تو ظاہر سی بات ہے اس فضیلت کا ایک انسان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک انسان جب عمل کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کا عمل درجات کے حساب سے، ثواب کے حساب سے، اجر اور نیکی کے حساب سے ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے اور بہت بڑا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض شخصیات کو اللہ رب العزت نے بعض شخصیات پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے. ظاہر سی بات ہے اشرف المخلوقات تمام مخلوق میں ان کا جو درجہ ہے ظاہر سی بات ہے دیگر مخلوقات کا نہیں. پھر اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان میں جو درجہ انبیاء اور رسول کا ہے وہ درجہ عام انسانوں کا نہیں، اور انبیاء اور رسول میں جو درجات 5 خاص انبیاء رسول یعنی اولو العزم من الرسل جو کہلاتے ہیں، ان 5 کا جو مقام ہے وہ دیگر کا نہیں، اور پھر ان 5 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ان باقی 4 کا نہیں. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ باقی دیگر تمام امتوں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مقام و مرتبہ صحابہ کو حاصل ہے وہ تابعین کو حاصل نہیں، جو تابعین کو حاصل ہے وہ تبع تابعین کو حاصل نہیں، اور پھر صحابہ میں جو درجہ ابوبکر صدیق کو حاصل ہے وہ عمر کو حاصل نہیں، اور جو عمر کو حاصل ہے وہ عثمان کو نہیں، جو عثمان کو وہ علی کو نہیں. تو ایک تسلسل ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے اور اس کے بڑے فوائد بڑے ثمرات ہیں. بہرحال عام دنوں کو خاص دنوں پر، خاص دنوں کو عام دنوں پر میں جو فرق ہے، اس فرق کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس فائدے میں ایک فائدہ جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اجر و ثواب اور نیکی حاصل کرنے کے حساب سے یہ بہت ہی نمایاں فرق ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل، آپ اس کو یہ کہہ لیں یہ ایک آفر ہے. سادہ لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک آفر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آفر عطا کرتا ہے، اور اس آفر کے نتیجے میں ایک بندہ وہ چیز کم ٹائم میں، کم وقت میں، کم دن میں، کم خرچ میں وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو زیادہ ٹائم میں زیادہ خرچ کر کے اور زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے بھی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے آفر ہے، بلکہ بگ آفر کہہ لیں، بلکہ کلر آفر کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے اپنے بندوں پر، کہ اس نے ایک طرف جہاں اپنے بندوں پر عبادات فرض کی تو وہیں بندوں کو طرح طرح کی موقع بموقع گاہے بگاہے اسکیمیں اور آفرز بھی دیتا رہا. یہ اللہ کا کرم ہے بس، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ جب اس نے نماز فرض کر دی، روزہ فرض کر دیا اور دیگر عبادات فرض کر دی، خلاص اب انسان کی ذمہ داری ٹھہری اسے وہ جیسے من تیسے کرے، چاہے دقت سے کرے، چاہے پریشانی سے کرے، چاہے آسانی سے کرے، چاہے اس کو کوفت ہوتی ہو نا کوفت ہوتی ہو، اس سے قطعی نظر اس نے ذمہ داری دے دی. اب انسان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ادا کرتا، لیکن اس کا کرم، اس کا فضل ہی ہے کہ اس نے ذمہ داریاں بھی دیں تو آسانیاں بھی دیں. اور اسی طرح سے آسانی یہاں تک دے دی کہ ذمہ داری دی تو کہا اگر کوئی دقت ہے، لیکن وہ دقت شرعی ہو، عذر شرعی ہو تو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، جب تک نہیں کر سکتے تب تک کوئی بات نہیں، ڈھیل بھی دی، آسانی بھی دی، اور اگر دقت ہو تو اس کو مکمل چھوٹ بھی دے دی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت کا فضل اور کرم، اس کا احسان کتنا ہے کہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا، تصور سے بالا تر ہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی، اللہ رب العزت کا احسان، اس کا شکر ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اور اس تعلق سے ہمیں کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول اور معاشرے پر نگاہ دوڑائیں اپنے سمیت، تو ہم اس میدان میں بھی بہت سست ثابت ہوئے ہیں اور بہت غافل ہیں، غفلت کے شکار ہیں، اور یہ بہت بڑے خسارے کا سودا. ویسے بھی دیکھیں اللہ رب العزت کا شکر اور احسان بجا لانا یہ ضروری بھی ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو فائدہ بھی، یعنی ہم ایک ضروری کام کرتے ہیں تو اس میں کئی ناحیے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ خوش ہوگا،
اتنا زیادہ عطیہ کرے گا اور بخشش کرے گا، رحمت کرے گا، کرم کرے گا، عنایات کرے گا، توجہ ہوگی، تو اس کی توجہ دنیاوی طور پر بھی ہوگی، اخروی طور پر بھی ہوگی، ظاہری طور پر بھی ہوگی، باطنی طور پر بھی ہوگی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور شکر اور احسان کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیوں شکر ادا کریں اللہ کی۔ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال، ہم نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ نماز میں ہے تو توجہ اس کی برقرار رہے، اور توجہ اللہ سے رشتے کو وہ مطلب رسی اپنی جڑی رکھنا چاہتا ہے، یعنی اتنی توجہ کی کوشش کے باوجود وہ بھول جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ابھی پڑھا ہے اور پڑھ کر کے سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھا اور جو ہے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ میرا یہ دوسرا سجدہ ہے یا پہلا سجدہ، یعنی چند سیکنڈ پہلے کیے ہوئے عمل کو وہ ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا، بعد میں لوگوں کو لقمہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی اتنا کمزور ہے انسان۔ وہیں دوسری طرف اسی چیز کو آپ دیکھیں، جہاں تک قوت حافظہ کی بات ہے، یعنی کتنا حافظہ کمزور ہے کہ چند سیکنڈ پہلے کی بات وہ بھول جاتا ہے، چند سیکنڈ پہلے کے عمل کو وہ بھول جاتا ہے۔ کمزوری کا تو عالم یہ ہے، اور مضبوطی کا عالم دیکھیں کہ آدمی بچپنے میں 25 سال 30 سال 50 سال 60 سال یعنی عمر کے حساب سے، اب مان لیجیے ایک آدمی 80 سال کا ہے، اب وہ 80 سال والا بھی اپنے بچپنے کی عمر کی، یعنی جب وہ بچپن میں چھوٹا تھا، کھیلتا کودتا تھا، تو اس وقت کی باتیں بھی اس کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں۔ تو مضبوطی کا تو یہ عالم ہے کہ بچپنے کی باتیں بھی اسے یاد ہوتی ہیں، اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اسے چند سیکنڈ، منٹ نہیں، چند سیکنڈ پہلے کے کیے ہوئے عمل اور قول کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے احسان اور اس کے شکر ادا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، جو بھی آپ سوچیں گے، ہر چیز اللہ رب العزت کی کاریگری، اس کے احسان، اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی عنایات، اس کی توجہ پر دال ہے اور کھلی دلیل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر جتنا کریں کم ہے، اور ہم سب واقعی کوتاہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر کی اور اپنے ذکر کی توفیق دے۔ تو بارے یہ ضمنی ایک بات آ گئی، تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے اوقات کو، ایام کو، حالات کو، اور ساری چیزیں۔ اور دیکھیں یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، وقت بھی ایک مخلوق ہے۔ چلیں میں بات کر رہا تھا نا کہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، تو میں بالترتیب کوئی چیز نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا نا کہ اسے کچھ چیزیں جو ذہن میں آتی جائیں گی، جو ضروری میں سمجھوں گا وہ بیان کر دوں گا، کیونکہ بالتفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، اور سنتے رہنا چاہیے، جانتے رہنا چاہیے۔ ہر موسم میں موسمی چیزوں کی جانکاری ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ہم موسم میں موسمی پھل کھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہر موسم میں ہر موسم کی چیزوں کی اور اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، ان تمام چیزوں کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بھلے آپ کو پہلے سے معلوم ہو، بھلے آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا سننا، کیا سیکھنا، کیا پڑھنا، ہمیں تو معلوم ہے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی جب دشہری آم جب پکے گا مئی جون میں، تو آپ اس سے پہلے نہیں کھائے ہیں، لیکن پھر بھی کھاتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ جب کھاتے ہیں الگ الگ مزہ آتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کسی چیز کو کھائے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی کھاتے ہیں، اسی طرح سے آپ اگرچہ کسی چیز کو جانتے ہیں پھر بھی پڑھا کریں، پھر بھی سنا کریں، پھر بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ہر بار آپ سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نئی چیز مل جاتی ہے، یا نئی نہیں ملتی ہے تو کم سے کم ریمائنڈ تو ہوتا ہے، تو تذکیر ہوتی ہے، تو یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اس کا، اور اس کے بھی دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی چیز کا علم ہو اور علم کی بنیاد پر، اور علم تازہ فریش اگر ہو جائے، تو اس بنیاد پر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ تو میں ایک سب سے پہلی بات تو ایک بات آ ہی گئی کہ وقت کی
یا اسی طرح سے احکام و مسائل کی جانکاری کی، تو رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے وقت کی قدر کرنا ہے۔ یہ ابھی سے ذہن بنا لیں، ابھی سے وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ ہر چیز کا ٹائم ٹیبل رکھیں، کب کھانا ہے، کب پکانا ہے، کب یہ کرنا ہے، کب وہ کرنا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے جو کچھ ہمیں خریداری کرنا ہے، شاپنگ کرنا ہے اور کوئی چیز کرنا ہے، اس کو کر لیں جس کو ہم پہلے کر سکتے ہیں، تاکہ یہ اوقات رمضان میں ہمیں دینا نہ پڑے۔ پھر یہ اوقات جب ہمارے بچیں گے تو ان اوقات میں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور بہت ساری چیزیں کرنے کے مواقع فراہم ہوں گے، آپ کو اوقات ملیں گے۔ تو ابھی سے وقت کی پابندی شروع کر دیں، اور وقت ایک ٹائمنگ پیپر بنائیں، اس کو ذہن میں یا لکھ کر کے، جہاں آپ سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، عام طور پر جہاں رہتے ہیں وہاں آپ خاکہ بنا کر کے رکھ لیں۔ ہمیں قرآن کم سے کم 1 پارہ 2 پارہ پڑھنا ہے، 2-4 صفحہ تلاوت کیا نام ہے اس کو کیا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، کچھ دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال تلاوت قرآن، فہم قرآن اور ترجمہ قرآن، ان تمام چیزوں پر، یعنی جس کا تعلق قرآن سے ہے، اس پر فوکس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وقت کی قدر کرنا ہے، اور تنظیم ابھی سے سب کچھ فٹ کر لیں، تاکہ دیکھیں اگر ابھی سے ہم نہیں کریں گے تو جب رمضان میں داخل ہو جائیں گے تب شروع کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو جب آپ بناتے ہیں تو اس کو فٹ کرنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں، اس کو نافذ کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں ہفتہ ختم ہو جاتا ہے رمضان کا اور ابھی ان کی پلاننگ مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اور ابھی وہ مکمل طور پر سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں، اور جب تک سیٹ ہوتے ہیں تب تک پھر وہ جذبہ اور جوش ولولہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب پہلے سے ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، وقت کی تنظیم کرنا، اس کو منظم انداز میں ٹائم ٹیبل بنانا، اور پھر وقت کو قدر کرنا، وقت کے حساب سے سارا سب کچھ کرنا، تو اب جب ہم ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے تو رمضان کے مہینے کا ایک لمحہ بھی ہم سے ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میں نے کہا کہ کتابوں کا مطالعہ، یا جو ہے رمضان کے روزوں کے، اور اسی طرح سے دیگر جو تعلق سے رمضان سے متعلقہ جو امور ہیں، ان تمام امور کے احکام و آداب، ان کے مسائل، ان تمام چیزوں کا سیکھنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، سننے کے ذریعے سے، آڈیو ویڈیو وغیرہ، یا کتاب کے ذریعے سے، یا مسئلے مسائل پوچھ کر کے وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام از حد ضروری ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں بہت سارا ہم عبادات کر جاتے ہیں، کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ویسا کر لیا، ہم اگر ایسا کر لیے تو کیا ہوگا، ویسا کر لیے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ عقل میں آنے والی بھی بات ہے، اور عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے طریقے کو سیکھ لے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ آپ کر لیں اس کے بعد اس کا طریقہ سیکھیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے اس کا وقت پتہ کرتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھتے ہیں، وہ کیسے کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو، نقصان کے چانس بالکل نہ رہے، اور اگر نقصان ہو بھی تو اتنا نہ ہو جس سے انسان کی کمر ٹوٹ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں تو کرنے سے پہلے آپ اس کے تمام چیزوں کو سیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تاکہ آپ بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ چونکہ ایک معزز، مکرم، مقدس، مبارک مہینہ آپ کو ملنے والا ہے، اور اس مہینے کی عظمت پر میں آپ کو بتا دوں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید سنا ہو، یقیناً سنا ہوگا۔ 2 آدمی، اب بات گھوم گئی ہے بہرحال لیکن اب یہ بھی ضروری ہے، میں کہا تھا کہ 2 آدمی مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک چلا گیا جہاد میں، جنگ کے موقع پر شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی 1 سال پلس زندہ رہا، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے صحابی پلس 1 سال زندہ رہے۔ 1 سال کے بعد جو شہید ہوئے ہیں ایک صحابی، وہ اب مان لیجیے اس سال شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی 1 سال کے بعد شہید نہیں ہوئے بلکہ اپنے بستر پر ان کی موت آئی، یعنی طبعی موت، عام سی موت جیسے عام موت آتی ہے۔ تو اس صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے خواب دیکھا کہ یہ والے صحابی جنہیں 1 سال کے بعد فطری موت آئی تھی،
بستر پر آئی تھی، عام سی موت آئی تھی، سادی سی. انہیں اللہ رب العزت نے جنت میں اس شہید والے صحابی سے پہلے داخل کیا. تو اب ظاہر سی بات ہے معاملہ تو چونکانے والا ہے. تو وہ صحابی جب خواب دے کر کے جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے کہ شہید سے پہلے عام انسان، عام موت، جس کو عام سی موت آئی ہے، وہ شخص شہید کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اس سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا موقع میسر ہوا ہے. وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو گفتگو کی ہے تو آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کو 1 سال پلس اور مزید ملا ہے اور اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں. تو دیکھیں یہاں رمضان کے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بالکل کھل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلاف چونکہ رمضان کے روزوں کی اہمیت سمجھتے تھے تو اسلاف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کو پانے کی اللہ سے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے اور خصوصی طور پر جد و جہد کیا کرتے تھے، خوب بڑھ چڑھ کر کے عمل کیا کرتے تھے. اور بلکہ سند کے اعتبار سے ذرا ضعیف ہے لیکن بہرحال آثار میں اور کیا نام ہے اسلاف کے اقوال میں اتنا کوئی چھان بین نہیں ہوتی اور معاملہ چل جاتا ہے. تو سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے لیکن آثار ہے کہ اسلاف کرام 6 مہینہ پہلے رمضان سے، یعنی رمضان کے 6 مہینہ پہلے رمضان پانے کی اللہ سے دعا کرتے تھے. سوچیں 6 مہینہ پہلے، یعنی 9ویں مہینے میں رمضان ہے اور 6 مہینہ پہلے، یعنی 8واں 7واں 6ٹھا 5واں 4تھا اور 3، گویا کہ تیسرے یعنی ربیع الاول کے مہینے ہی سے اللہ سے وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ مولا رمضان کا مہینہ ہمیں میسر کرنا. اور جب رمضان پا جاتے تو خوب جم کر، کمر کس کر، خوب محنت جفا کشی کرتے تھے عبادات میں. اور جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا تو پھر آگے 6 مہینہ دعا کرتے مولا ان تمام اعمال کو قبول کر لینا. سوچیں. اچھا یہاں میں ایک بات یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا اس کو مزید 1 سال نہیں ملا جس میں اس نے نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے؟ بغیر نماز کے روزے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. آپ علماء کے اقوال سنیں گے، معتبر علماء جو مطلب مفتیان کرام جن کی دین میں اچھی پکڑ ہے، جن کی رائے اور باتیں مطلب قابل عمل ہوتی ہیں دلائل کی روشنی میں ہونے کی وجہ سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علماء کے اقوال اور مفتیان کرام کے اگر فتاوے وغیرہ کو آپ دیکھیں گے تو جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، یعنی رمضان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں نمازوں سے غافل ہیں اور بے توجہ ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، یا کچھ پڑھی کچھ چھوڑ دی، یا صرف جمعہ پڑھی یا مطلق نہیں پڑھی، سرے سے نہیں پڑھی، ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کے بڑے سخت بیانات ہیں دلائل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز بہت اہم رکن ہے، اس کے تئیں بھی بے توجہی، غفلت اور سستی نہیں کی جا سکتی. رمضان کے مہینے میں ایسے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو روزہ تو رکھتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں، بلکہ روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز یا تو سرے سے نہیں پڑھتے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ مل جائیں گے، یا کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھٹا پھیاں، یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں. اور کچھ لوگ تو فجر بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اور ہوگا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر نماز سے انسان کا رشتہ مضبوط نہیں رہا تو روزے سے رشتہ اس کا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ رشتہ پھر رشتہ نہیں کہلاتا. پھر یہ ایک رسم ہو سکتی ہے اور پھر یہ ایک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا نام دیا جا سکتا ہے. بہرحال نماز کو چھوڑ کر کے روزے کا تصور یہ بات سمجھ سے بالاتر اور باہر ہے. تو یہ تو بات ہو گئی فضیلت کی، اہمیت کی، افادیت کی اور اس کے مقام کی. تو میں بات کر رہا تھا
کیا بات کر رہا تھا پتہ نہیں، دیکھیں کہاں سے یہ بات آئی تھی. بہرحال اب یہ تو بات یہیں اس کو روک دیتے ہیں. تیسری بات آپ سمجھیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، بڑا عظیم مہینہ ہے. اور کتنا عظیم ہے آپ دیکھیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ پاتے تو آپ فرماتے اذا اتاکم و اتاکم رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مبارکباد دیتے صحابہ کو. آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو مبارکباد دینا، بالخصوص اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض ٹھہرایا ہے. روزہ فرض ہے. اچھا روزہ فرض ہے تو نماز فرض ہے نا، نماز بھی فرض ہے. آپ آگے فرماتے وتفتح فیہ ابواب السماء. ابواب الجنہ بھی دوسرے روایت میں ہے. اس مہینے میں خصوصیت فضیلت دیکھیں، امتیازی شان اس مہینے کی. اس مہینے میں آسمان کے یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. سوچیں تفتح ابواب السماء، دروازے کھول دیے جاتے. واہ خلاص اوپن ڈور پورے. وتغلق فیہ ابواب الجحیم. جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے. کیا مطلب اس کا؟ آپ اس کا مطلب سمجھیں. یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو، اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے راستے کھول دیا ہے. جاؤ آ جاؤ، کھلی چھوٹ ہے، تھوڑی سی محنت کر لو آ جاؤ. اور جہنم کے دروازے کا بند کرنے کا سادہ سا مفہوم، مطلب عقلی انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں بھی کوئی ایسا بدبخت ہو جو یعنی جہنم کی طرف اس کو جانا پڑے. یعنی اس دروازے کو مکمل بند، اس دروازے کو مکمل کھول دیا. یعنی اب ادھر نہ جا کر کے ادھر ہی جاؤ. اللہ رب العزت کا کرم نہیں جھلکتا. اس لیے میں نے کہا نا کہ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم. رمضان کے روزے فرض تھا، ختم ہو گئی، بس روزہ رکھنا ہے. رکھو گے ثواب ملیں گے، رکھو گے پٹائی ہوگی، بات ختم. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے. یہ اس کی رحیمی، کریمی اور رؤوفی کا نتیجہ ہے. اس کا جو ہے یہ ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک طرف جہاں کچھ ذمہ داریاں ڈالتا رہتا ہے تو آسان سے آسان تر بناتا رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فائدے اس کے اندر ڈالتا رہتا ہے. کم کام میں زیادہ حاصل کر لو. اچھا آپ دیکھیں آفر میں کیا ہوتا ہے؟ آفر میں یہی ہوتا ہے کہ مہنگی چیز سستے داموں میں مل جاتی ہے. اب آپ سوچیں ایک مومن سب سے بڑی تجارت اللہ سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کے نتیجے میں جنت. اور جنت سب سے مہنگی چیز ہے. ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. خبردار متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کا سامان تجارت بہت مہنگا ہے. اور وہ سامان تجارت کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اور وہ اللہ کا سامان تجارت جنت ہے. اب اتنی مہنگی چیز، اس مہنگی چیز کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کر کے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کام، کچھ نفلی کچھ فرضی آدمی کے ذمے لگا دیے، اور کام جتنا لگایا اس کا ہزارہ گنا بھر دیا. چھوٹے چھوٹے کام، بڑے بڑے فائدے. تو میرے بھائی میرے دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کو پا کر کے آدمی کو خوش ہونا چاہیے. دیکھیں
اگر آدمی رمضان المبارک کو پانے کے بعد خوش نہیں ہوتا تو پھر ایسے شخص کے ایمان کے بارے میں شک ہے۔ ایک تو ویسے بھی رمضان کا روزہ فرض ہے، تو فرض سے چڑھنا، خوش نہ ہونا آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خوش ہوتے، صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے، اور پھر خوب جفا کشی کرتے، جد و جہد کرتے، کمر کس لیتے، اور خاص کر جو آخری عشرے میں تو جو آپ کی عبادت کا عالم تھا اس کا کیا کہنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس مبارک مہینے کو پانے پر خوش ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت دل چھوٹا ہونے لگتا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے، بڑا دن بڑا ہے، بڑا سخت ہے، بڑی گرمی ہے، یہ وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ دلی طور پر خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے اس عمل پر، اپنے اس عمل کی نشان پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، میں کہنے کی بات یہ کہ اسی حدیث میں ہے اُتْغُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، جو شرکش شیاطین ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، قید و بند میں کر دیتا ہے۔ یہ کرم نہیں اس کا، ایک طرف جنت کھول دی، جہنم بند کر دی۔ اچھا، جہنم میں لے جانے والا جو ظاہر بات ہے وہ شیاطین ابلیس، اس کے جو چیلے چپیٹے ہیں وہی لوگ ہیں۔ وہ انسان کو کچھ نہ کچھ برا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، آدمی مجبور میں ہو کر کے ان کے داؤ میں اور فریب میں اور مکر میں آ کر کے انسان برا کام کر جاتا ہے۔ تو جو مین سبب ہے ایک انسان کے گمراہی میں پڑنے یا اسی طرح سے گناہ میں پڑنے کا، ان میں جو بڑے بڑے ہیں سرغنہ ٹائپ کے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد بھی اگر ایک انسان اپنی عاقبت سنوار نہ سکے تو واقعتاً بہت بڑا خسارے کا سودا ہے اور بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ سچ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ وہ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے تقریباً، لیکن حقیقت میں یہ جو بہتری ہے وہ کس معنی میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جب انعام و اکرام کرے گا تبھی آدمی کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ظاہری جو شکل ہے، ظاہری بات وہ یہی ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت، اور اس عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ کر کے ہے، بہتر ہے۔ آگے جو جملہ ہے بڑا خطرناک جملہ ہے، اللہ بچائے، من حرم خیرہا فقد حرم، یعنی اتنے کمالات، اتنے جمالیات، اتنی خوبیاں، اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر رمضان کے خیر و برکت سے انسان اپنے دامن کو بھر نہیں سکا، اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا نہیں سکا، تو یقیناً ایسا شخص محروم القسمت ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، حقیقت میں محروم القسمت، بدقسمت، بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اتنا عظیم، اتنا فضل والا، اتنا بابرکت، اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے، جنت کے میں داخلے کے ٹکٹ کو کنفرم نہ کروا سکے اس کی رضا سے، اور رضا موقوف ہے عبادات پر، اور عبادات ہونی چاہیے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حساب سے، صحابہ کے فہم و سمجھ کے بنیاد پر۔ تو اگر ایک انسان اس طرح سے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے رمضان میں صرف اور صرف رضا الہی۔ دیکھیں، ہاں ایک بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ کچھ لوگ روزہ رمضان کا صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ سب لوگ رکھتے ہیں تو اب کیا کریں، ماحول سا ہے، یعنی ایک رسم سی ہے یا عادت سی ہے یا مجبوری سی ہے یا کچھ ماحول کا اتنا اثر ہے کہ وہاں یا گھر میں نیا تازہ کھانا ملنے کا سنبھاونا نہیں، امید نہیں،
تو چلو اب ساتھ میں کھائیں گے پیئیں گے، چلو اب رکھ ہی لیتے ہیں۔ تو بد دلی کے ساتھ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے، یعنی حسن نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ اگر نہیں رکھتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنے کی ایک جو خوشی ہوتی ہے، جو لذت ہوتی ہے، ان تمام لذت سے اگر محروم شخص اس عمل کو کرتا ہے تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اس کو رسم کے طور پر نہیں، سماج میں چونکہ عام لوگ رکھ رہے ہیں، مان لیجیے ایک مسلم گاؤں ہے، گھرانہ ہے، تو وہاں سب کے سب رکھے ہوئے ہیں، تو اب میں کیسے نہ رکھوں؟ تو اس بنیاد پر لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد پر نہیں رکھنا ہے، صرف رضائے الہی کی خاطر فرض سمجھ کر رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، تو میں کہہ رہا تھا کہ خوش دلی کے ساتھ رکھنا ہے اور بد دلی نہیں ہونا چاہیے، بد دلی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بد دل ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے ایمان پر کی خیر بنانی چاہیے، ایسے لوگوں کے بارے میں نفاق کا اور کفر وغیرہ کا بھی ڈر اور اندیشہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فریضہ عائد کیا ہے اس فریضے پر ناک بھون چڑھانا، خوش نہ ہونا، یہ کفر کی اور نفاق کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ نقطہ بڑا حساس ہے، اس سے بھی اس بات پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سے جو لوگ چڑھتے ہیں، کڑتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، بددل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کی بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں اور ابھی سے تنظیم بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اسی طرح سے خوش دلی کے ساتھ یہ کام کریں اور تیاری کریں۔ تیاری میں کوئی ایسی ہر وہ چیز ابھی سے تیار کر لیں جن کی ضرورت بعد میں پڑ سکتی ہے، اور اس کا انتظام و انصرام ابھی سے ہو سکتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر سی بات ہے جب ضرورت پڑیں گی تبھی اس کو کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ مجبوری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مان لیجئے سیوئیاں خریدنا ہے تو وہ آج بھی خرید سکتے ہیں، یا اس کے دیگر جو لوازمات ہیں، ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں، شوگر وغیرہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو چنا، جو بھی مٹر وٹر بنانے کے لیے، تو ان تمام چیزوں کی خریداری آپ ابھی سے کر سکتے ہیں۔ جو مان لیجیے پھل فروٹ ہے جو تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈیلی چاہیے، یا اسی طرح سے دودھ وغیرہ کے ہے، دیگر چیزیں، تو ایسی چیزیں جن کو آپ خرید کر کے اسٹور نہیں کر سکتے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو چیزیں خرید کر اسٹور کر سکتے ہیں پہلے سے کر کے رکھ لیں۔ جیسے کپڑے وغیرہ کی خریداری میں آپ دیکھیں، خاص کر وہ جو آخری اشرا ہے، آخری اشرے میں عموماً لوگ اور ان عموماً میں عورتیں بالخصوص اکثر اوقات، اور وہ بھی رات کے اوقات، مارکیٹ میں، شاپنگ میں، یہ ہاں وہاں ادھر ادھر، ان تمام چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، صرف اس چکر میں کہ میں جو پہنوں وہ سب سے لیٹسٹ ہو اور میرے جیسا کسی کا نہ ہو، صرف اس چکر میں وہ لاسٹ سے لاسٹ میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک عورت وہ ہے جو پہلے خرید کر اپنے اوقات کو نماز میں، روزے میں اور دیگر افعال خیر میں، اعمال صالحہ میں، تلاوت قرآن میں، فہم قرآن میں، ذکر، ان تمام چیزوں میں لگاتی ہے، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو خصوصاً آخری عشرے میں بازاروں کے چکر 50 بار لگاتی ہے۔ اچھا، ایک بات یہیں اور یاد آ گئی عورتوں کے تعلق سے، مختلف قسم کے طرح کے پکوان لذیذ، ان تمام چکروں میں پڑ کر کے عصر کے بعد سے نہیں بلکہ اور پہلے سے ہی عورتیں اپنے کچن کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، سب کچھ ہے، افطاری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن صرف کچن کے حوالے ہو کر کے رہ جانا، یہ پہلو غور کرنے کا ہے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ پہلو ہے غور کرنے کا۔ تو ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں میں یہ بات پہنچائیں۔ آپ بیوی والے ہیں تو بیوی کو بتائیں،
بہن کو بتائیں، ماں کو بتائیں، اور دیگر جو ہیں جہاں جن تک آپ کی پہنچ ہے ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے انتظام ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ انتظام کے ساتھ ساتھ عبادات کے مواقع بھی ملنا چاہیے۔ عموماً عورتیں افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ ابھی پکوان باقی رہ جاتا ہے، ابھی کچھ ہانڈی میں رہ گیا ہے، کچھ توے پہ پڑا ہے، کچھ ابھی یہ باقی ہے، ابھی وہ باقی ہے، وہ چھانتی رہتی ہیں، پکاتی رہتی ہیں نہ۔ اچھا چلو ایک بات اور یاد آ گئی کہ اگر مان لیجئے پکا رہی ہیں تو پکاتے وقت زبان سے تو اپنا ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اگر وہ حافظہ ہیں یا جو انہیں صورتیں یاد ہیں وہ تلاوت کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ، جو ٹھیک ہے یہ سب ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات مجھے اور یاد آ گئی ہے، بس اسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں گفتگو میں کر رہا ہوں اور ٹوٹے پھوٹے ہی میں کر پاتا ہوں، بھائی کیا کروں میں، تو طالب علم ہوں اور کوئی منظم مرتب نہیں کر پاتا، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں، گھی کا لڈو ٹیڑھے میڑھے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک بات جو یاد آ گئی، رمضان کے مہینے کو کچھ لوگ کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں، صرف کمائی کا، مال۔ حقیقت میں رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے اور ہر قسم کی کمائی کا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کی کمائی یہ سب سے اہم ہے اور یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کمائی کے علاوہ دیگر کمائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دیگر کمائی کی وجہ سے اس کمائی پر آنچ اور حرف اور کمی نہیں آنی چاہیے۔ عقل مندی اسی میں ہے۔ تو کچھ لوگ بس کمانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے کوئی نہ کوئی دکان، یہ وہ ایسا ویسا، اسی میں بالکل غرق ہو جاتے ہیں، اسی میں مست ہو جاتے ہیں، تو وہ صحیح سے روزے کا انہیں لذت نہیں ملتی، تلاوت قرآن کا موقع نہیں ملتا، ذکر و اذکار کے مواقع نہیں ملتے، اور دیگر افعال خیر اعمال صالحہ۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دکان نہ کریں، مکان اور جہاد نہ کریں، سب کچھ کریں، بھرپور طور پر فائدہ اٹھائیں، لیکن اصل جو کمائی کرنی ہے اس کمائی پر آنچ نہ آنے دیں۔ ایک بات اور یاد آ گئی بڑی پتے کی، معاف کیجئے گا، وہ بات جو یاد آتی ہے میں وہی بات بیان کر رہا ہوں، میں جو بیان کرنا تھا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے، شیخ کا نام کیا ہے؟ ہاں میرا نام مطیع اللہ بھیا، یو پی کا ہوں میں، یو پی والا بھیا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ مطیع اللہ محمد نذیر، سنت کبیر نگر کا ہوں، خلیل آباد، بستی اور گورکھپور کے بیچ میں۔ ہاں کہہ رہا ایک بات یاد آئی، جو لوگ دکاندار ہوتے ہیں نا، چھوٹی دکان، بڑی دکان، کپڑے کی، پھل فروٹ کی، جو بھی، سوئیاں، جتنی بھی چیزیں، اس مہینے میں ہر چیز کے دام بڑھا نہیں دیتے، خوب بڑھا دیتے ہیں۔ یار یہ الٹی سوچ ہے۔ اس مہینے میں سمجھتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے کہ جس چیز کا جو دام رمضان کی آمد سے پہلے تھا اس سے 2 پیسہ کم ہو جانا چاہیے، یا اگر نہیں کر سکتے تو اسی پر رہنے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی برکت نہیں ہوگی، نفع 10 کی جگہ 20 لے لینے سے برکت نہیں ہوتی۔ یہ جو کنسپٹ ہمارا ہے، جو سوچ ہے نا، یہ ظاہری سوچ ہے۔ پیسہ ڈھیر ہونے کا نام برکت نہیں ہے۔ یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا، ڈھیر ہونے کا نام برکت نہیں ہے۔ کسی کے پاس 7 بچے ہیں، کسی کے پاس 3 بچے ہیں، کسی کے پاس 1.5 لاکھ ہے، کسی کے پاس 50,000 ہے۔ جس کے پاس 3 بچے ہیں اور دوسرا اس کے بغل میں پڑوسی 7 بچے ہیں، 3 اس کے پڑھے لکھے مہذب ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان 7 میں سے ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک فلاں ہے، ایک ڈھکا ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک، آپ مجھے بتائیں کس کے بچوں میں برکت ہے، 7 میں یا 3 میں؟ تو بات اس کی نہیں ہے کہ زیادہ ہو جانا یہ برکت کا نام ہے، یہ کمال کا نام ہے۔ جو کچھ ہو اور اس چیز میں وہ خوبی ہو جو خوبی ہونی چاہیے۔
اب انسان ہے، ایک کے پاس صرف 2 بیٹے ہیں، ایک کے پاس 10 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، دنیا بھی کما لے رہے ہیں، دین بھی کما لے رہے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، ثقافت بھی ہے۔ اور ایک اب ظاہر سی بات ہے ان 2 کی، یہ 2 اور اس کے مقابلے میں تو تیرا یہ وہ اور ایسا ویسا 10 تو ہیں لیکن ناک میں دم کر کے رکھے، 2 ہیں لیکن گھر کا ماحول بالکل جنت نما ہے، پھول سے بچے ہیں، معطر فضا بالکل ہے گھر کی۔ کس کے بچے بابرکت ہیں؟ اس 2 والے کے جو مہذب ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، نہ کہ اس 10 والے کے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت وغیرہ اور دیگر چیزوں کو دام بڑھا کر کے پیسہ کمانے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ لیکن چلو چیزیں آپ کو ہو سکتا ہو اس مہینے میں مہنگی ملے، ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے اپنا لیں۔ لیکن یہ کون سا تک ہے؟ میں نہیں کہتا کہ نفع لینا حرام ہے یا زیادہ کمانا کوئی عیب کی بات ہے، لیکن کم سے کم یہ مہینہ نیکیاں میں کہتا ہوں اگر آپ اوسط منافع لیں اور دل میں یہ سوچ لیں کہ اللہ میں تیرے بندوں پر آسانی کے لیے، جبکہ ماحول میں دام بڑھا ہوا ہے میں دام کم لیتا ہوں۔ مان لیجئے جس چیز پر عام بازار میں 10 روپیہ نفع لیتے ہیں، ایک چیز پر 10 روپیہ نفع لیتے ہیں، میں 5 لوں گا رمضان میں بالخصوص، صرف اس لیے تاکہ نمازی اور روزے دار حضرات زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ اس کا بدلہ میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں روپے پیسے ظاہری نقدی میں بھی آپ ان 10 والوں سے بڑھ جائیں گے، تجربہ کر لیجئے۔ اور جو نیکی ثواب آپ کے اس حسن نیت کی بنیاد پر جو آپ کو ملے گی وہ تو آپ آخرت میں محسوس کریں گے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ ہر چیز کا دام بڑھا دیتے ہیں۔ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی مالی اعتبار سے وہ بیچارے پریشان سے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے تو افطاری خصوصاً کا انتظام کر پاتے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں رمضان وغیرہ میں آدمی کو تھوڑا سا کچھ اچھا ہی کھانے دل کرتا ہے، اللہ دیتا بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عام سے عام آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی رمضان میں جتنے اچھے پکوان جتنے زیادہ کھا لیتا ہے، شاید 11 مہینے میں اتنے اچھے پکوان اتنا زیادہ اتنا وافر مقدار میں نہیں کھا پاتا۔ تجربہ بھی ہے، یہ بالکل عینی شاہد اور سب کچھ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا ایک بات پھر یاد آ گئی، ہم لوگ اس رمضان کے مہینے کو صرف کھانے کا مہینہ زیادہ سمجھتے ہیں، خوب پکوان پر توجہ جتنی ہوتی ہے اتنا کسی اور چیز پر توجہ نہیں ہوتی۔ پکوان پر توجہ اتنی رکھیں جتنی ضروری ہے، جسمانی قوت کے لیے، بقا کے لیے، ہلکی پھلکی لذت بھی لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ صرف فوکس آپ کا کھانے اور پینے پر اور پکوان پر، لذیذ اور مرغوب ان تمام چیزوں ہی پر فوکس نہ رہے۔ فوکس میں نے کہا نا کہ عبادات پر ہو، اور ظاہر سی بات آدمی کھائے گا تبھی اچھی طرح عبادت کرے گا، تو کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کھانے پینے میں سارا وقت صرف کر دینا اپنا یا گھر والیوں کا یا گھر کے اندر جو موجود خواتین ہیں ان کا، یہ بھی کوئی عقل مندی والا سودا نہیں ہوگا، سودا خسارے کا ہوگا۔ تو بہرحال باتیں میرے خیال ماشاء اللہ تبارک اللہ 50 منٹ ہو گیا، باتیں اور بہت ساری ہو سکتی تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید اگلا سنڈے آئے گا رمضان سے پہلے۔ آج میرے خیال 22 تاریخ ہے، تو یہاں کے حساب سے شاید اگلا سنڈے مل جائے۔ بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے سنڈے میں گفتگو کی جائے گی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ 2 منٹ اور دے دیں تو میں تھوڑا سا سرسری طور پر اشارہ کرتا چلوں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ یاد رکھیں کہ نیت کو درست کر لیں۔ نمبر 2، رمضان تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت سے رو کر کے گریہ وزاری کر کے دعا کریں کہ اللہ میں رمضان ضرور میسر کر دینا، کیونکہ دیکھیں زندگی موت کی جو ڈور ہے بڑی کمزور ہے،
بہت کمزور ہے۔ نمبر 3، رمضان کی قدر کو سمجھیں ابھی سے۔ جب کسی چیز کی جب اہمیت اور قدر سمجھ میں آتی ہے تو پھر آدمی اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی میرے دوست، فضائل رمضان کے مسائل، احکام، آداب، ان تمام چیزوں کے سیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ بھلے آپ نے پہلے سے سیکھا اور جانا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے صدقات و خیرات وغیرہ دینے کا اہتمام ابھی سے کریں، ابھی سے کریں۔ آپ کی نیت اگر ہے کہ رمضان میں دیں گے تو رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کی نیت اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سماج میں ایسا ہے، خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے ایام میں، چونکہ ایک لمبے عرصے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا کے ایام میں، اللہ ہم سب کو جلد از جلد اس وبا اور اللہ بلا سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ تو ایسے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سماج میں، ماحول اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افطاری کا، سحری کا، ان تمام چیزوں کا انتظام شاید صحیح سے نہ کر سکیں، تو ابھی سے چپکے سے جا کے دے دیں۔ ابھی اگر دے دیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کا انتظام کر لے گا تو اس کا ذہن اور یہ ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اب یہ کھانے پکانے اور ان تمام چیزوں کا، مالی مشکلات کا جو ٹینشن تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ ساری چیزیں اس نے خرید کر کے لا کر کے پورے مہینے بھر کی یا ہفتے 2 ہفتے کی جتنا آپ نے دیا یا جتنا ملا لا کر کے رکھ لیا۔ اب اتنے دن اس کا وہ ٹینشن سے جب فارغ ہوا تو کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ تو عبادات کرنے کا موقع اسے آسانی کے ساتھ میسر ہوگا، خوش دلی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، ٹینشن فری ہو کر کے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو عبادات کرنے کا موقع اسے ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ اگر کسی کو عبادات کرنے کا سبب بنیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ آپ نے شعبان میں نہیں دینا ہے زکوٰۃ، یا جو ہے اگر وقت ہو گیا ہے، یا عام صدقات نفلی وغیرہ، صرف اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا تو رمضان میں دیں گے۔ یہاں بھی آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ کیسے؟ ایک انسان آپ کی وجہ سے فارغ ہو گیا، موقع اسے میسر ہو گیا، اب اس موقع کو پا کر کے اس نے خوش دلی کا روزہ بھی رکھا، تلاوت قرآن بھی کر لیا، ذکر و اذکار بھی کر لیا، اور بہت سارے مواقع اسے میسر ہو گئے۔ اب آپ بتائیں، رمضان میں وہ سارا عمل کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان میں عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو شخص جس عمل کے کرنے کا سبب بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب اگر وہ فارغ ہو گیا آپ کی وجہ سے، آپ نے پیسے دیا، اس نے وہ فارغ ٹینشن فری ہو گیا، تو اس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، یعنی اس نے روز 1 پارہ، آدھا پارہ، پونا پارہ، 2 صفحہ، 4 صفحہ پڑھنے کا اسے موقع مل گیا، مان لیجئے۔ تو اس عمل پر جتنا ثواب اسے ملے گا، اور رمضان میں آپ کو پتہ بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ سبب بنے ہیں اس کے اس عمل کے کرنے کا۔ تو یہ خصوصاً میں تو کہتا ہوں اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ ابھی سے نگاہ دوڑائیں اپنے ماحول میں، اپنے قریب میں، وہ اپنے اعزاء و اقربا میں سے ہوں یا اڑوس پڑوس کے ہوں یا کچھ بھی ہوں، ان تک چپکے سے، یاد رکھیے، رازداری سے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنے پر آپ کو پلس اجر ملے گا انشاءاللہ۔ صدقہ کا جو ملے گا ہی، کہ ایک آدمی کی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریاکاری سے بھی بچ جائیں گے، دوسرے کی عزت نفس بھی بچ جائے گا، اس کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کی بات ہے کہ اس پر توجہ دیں۔ اسی طرح سے محنت کرنے کا ذہن ابھی سے بنائیں، ابھی سے آپ نماز نفلی پڑھنا شروع کریں، ابھی سے تلاوت قرآن شروع کر دیں، ابھی سے ذکر و اذکار صبح کے، شام کے، سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے اور دیگر جو اذکار ہیں ان تمام کا ورد ابھی سے شروع کر دیں۔ محنت کرنے کی کا وقت ابھی سے یہ سب سارا کام شروع کر دیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی میرے دوست، اس رمضان کو جو آنے والا اللہ ہم سب کو میسر کرے، آخری رمضان سمجھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہو کہ چاند نکل جائے اور ہماری وفات ہو جائے، چاند نکلنے سے چند منٹ پہلے وفات ہو جائے، ہو سکتا ہو ابھی، اللہ نہ کرے، اللہ لمبی عمر دے، اطاعت والی اور ایمان والی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے نیکیوں کی خوب تیاری کریں، نیکیاں حاصل کرنے کی، ذہنی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، یعنی ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہو جائیں، یہ کرنا، ایسے کرنا، وہ کرنا، اور عملی طور پر بھی ابھی سے شروع کر دیں، جیسا کہ بات آ گئی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ایک بات بڑی پتے کی یاد آ گئی، جانتے کچھ لوگ کچھ گناہ چھوڑتے ہیں صرف رمضان میں، جیسے کچھ لوگ داڑھی چھیلتے ہیں تو رمضان میں چھوڑ دیں گے، رمضان کیا نیت ہوتی ہے کہ ابھی رمضان بھر نہیں چھلیں گے، رمضان کے بعد چھلیں گے۔
اب آپ بتائیں، آپ نے رمضان میں داڑھی نہیں چھلی صرف اس نیت سے کہ رمضان بڑا مبارک ہے، اور رمضان بعد چھلیں گے آپ، تو اگر آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا یہ آپ کی نیت کا، کہ آپ نے ابھی جو داڑھی چھوڑی ہے یا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا یا بیڑی پینا چھوڑ دیا، سگریٹ پینا چھوڑ دیا صرف رمضان میں، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ میں پھر عید بعد کیا چاند ہوتے ہی پھر چاند نکلا کہ چاند ہو گئی، چاندی ہو گئی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اب آپ بتائیں، گویا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کرے گا وہ خود دھوکے میں پڑے گا۔ تو گناہ کو چھوڑنا یہ کہہ کر کے کہ میں بعد میں کروں گا، یا یہ سوچ کر کے یا ذہن میں رکھ کر کے اس گناہ چھوڑنے کو گناہ چھوڑنا نہیں کہتے، اس کو تو پالیسی کہیں گے، اس کو کوئی حکمت کہہ سکتے ہیں، کوئی مصلحت کہہ سکتے ہیں، وقتی، تو وقتی طور پر گناہ چھوڑنا، پھر بعد میں ذہن میں رکھنا کہ ہم بھی بعد میں رکھیں گے، اس چھوڑنے نہ چھوڑنے میرے مطلب نہیں کہ اب نہ چھوڑیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ادا بڑی خطرناک ہے، یہ غلط سوچ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے گناہ، اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رمضان سے چھوڑ دیں گے، تو رمضان سے کیوں، ابھی سے کیوں نہیں؟ یہ عجیب سے کھوپڑی ہے یار، رمضان سے چھوڑ دیں گے، بھائی رمضان سے کیوں چھوڑیں گے آپ؟ ابھی سے چھوڑیں، یہ تو ہے نہیں کوئی اچھا کام ہے کہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، برا کام ہے جب آپ جان رہے ہیں کہ برا ہے اور چھوڑنے کے آپ سوچ رہے ہیں کہ رمضان سے چھوڑیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ رمضان آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی چھوڑ دیں اللہ کے لیے آپ کوئی چیز چھوڑیں گے، اللہ اس سے بہتر بدلہ آپ کو دے گا۔ تو کہنے کی بات یہ بہت ساری باتیں ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے تو ظاہر بات آنے والا ہے، تو مغفرت کے اسباب پیدا کریں، اسی طرح سے معافی تلافی آپس میں کر لیں، کسی کے جو دل میں بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، سب ساری چیزیں اس سے دل کو پاک صاف کریں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں دنیا کے مقابلے میں دین کو فوکس کریں، ابھی سے ذہن بنائیں، دنیا کو دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو قربان کرنے کی عادت ڈالیں ابھی سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن چلیں خیر۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگائیں، مرد حضرات ہیں، عورتیں ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن وغیرہ میں گھر میں اپنا لگائیں، یا اگر مسجدوں میں انتظام ہے جیسا کہ تراویح وغیرہ کا خاص اہتمام کریں، ابھی سے نوافل کا اہتمام کریں تاکہ تراویح میں آپ کے اوبے نہ اکتائیں نہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بے ترتیب بتایا ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے کام کی ہیں، ہمارے کام کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو جو کچھ کہی سنی گئی ہیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھ کر کے رمضان کی تیاری کے لیے جو چیزیں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں طرح طرح کی عبادات کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے اسباب کو اپنانے کی توفیق دے، جو سبب بنے جنت الفردوس میں دخول اولی کا، اور وہاں موجود طرح طرح کی جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان تمام نعمتوں سے محسوس ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، حسن خاتمہ کی توفیق دے۔ اللہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں، سماجی، اخلاقی، دینی، بے دینی، ان تمام چیزوں سے، یا اسی طرح سے روحانی، جسمانی بیماریاں، اور جو آفتیں، مصائب اور دیگر جو دشمنان دین کی طرف سے جو آنے والی علائیں بلائیں، یا ان کی جو مکاریاں ہیں، یا ان کی طرف سے جو نئے فتنے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے محفوظ رہنے کے اسباب کو بھی اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا، اچھا جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو علماء، مشائخ اور دیگر ہمارے اعزاء و اقرباء اور دیگر عام مسلمان مرد عورت میں سے جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔